بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ طائف کے چند دن بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے چند جانثاروں کے حلقے میں رونق افروز تھے اور اپنے ارشادات عالیہ سے انہیں مستفیض کر رہے تھے کہ اچانک مسجد کے دروازے پر ایک اونٹنی آ کر رکی۔ گٹھے ہوئے جسم کے ایک صاحب جنہوں نے سرے سے لے کر منہ تک ڈاٹھا باندھ رکھا تھا، اونٹنی سے نیچے اترے اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو ان صاحب نے بڑی لجاجت سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صدقے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں، اپنا دست مبارک لائیے تاکہ بیعت کا شرف حاصل کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھا دیا۔ جب وہ صاحب بیعت کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم کون ہو؟ نووارد نے اپنا نام بتایا اور ساتھ ہی ڈاٹا کھولتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مجھے امان ہے؟ ان کا چہرہ دیکھتے ہی ایک شمشیر بدست انصاری یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ اس دشمن خدا کا سر قلم کر دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہ کرو، یہ شخص تائب ہو کر آیا ہے، اب اس کی سب خطائیں معاف ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سن کر ان صاحب کا چہرہ فرط مسرت سے گلنار ہو گیا اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں بڑے جوش و خروش سے ایک طویل قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اشعار سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر انہیں بطور انعام مرحمت فرمائی۔ یہ صاحب جن کے اشعار نے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کیا اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے نوازا، حضرت کعب بن زہیر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ مضر کی شاخ مزنیہ سے تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زہیر بن ابی سلمہ کا شمار زمانہ جاہلیت کے نامور شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ ان 7 بڑے شعراء میں سے ایک ہیں جن کے قصائد آب زر سے لکھ کر کعبہ کے اندر آویزاں کیے گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں سب سے بڑا عربی شاعر کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نجد میں آباد تھا اور شعر و شاعری میں سارے عرب میں امتیازی حیثیت رکھتا تھا۔ باپ زہیر کے علاوہ ان کا دادا ابو سلمہ ربیہ، نانا، بائی اور پھوپھیاں سب کے سب شعر و سخن کے سمندر کے شناور تھے۔ خاندانی ماحول کا یہ اثر ہوا کہ کعب بچپن ہی سے شعر گوئی کی جانب مائل ہو گئے۔ باپ کو معلوم ہوا تو اس نے انہیں شعر گوئی سے منع کیا، کیونکہ اس کے خیال میں ناپختہ عمر میں کہے گئے اشعار میں فنی خرابیاں شعراء کے اس نامور خاندان کی شہرت کو داغدار کر سکتی تھیں۔ لیکن شعر گوئی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڈی میں پڑی تھی، انہوں نے مشق سخن جاری رکھی۔ اتفاقاً ایک دن ان کے کچھ اشعار باپ کی نظر سے گزرے تو وہ ان کی جدت ادا اور پختگی دیکھ کر اپنے فرزند کی صلاحیتوں کا قائل ہو گیا، چنانچہ انہیں شعر گوئی کی اجازت دے دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ باپ نے ان کا کڑا امتحان لیا جس میں وہ سرخرو ہوئے، اس پر خوش ہو کر انہیں مشق سخن کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ ایک دن سارے عرب نے انہیں ایک قادر الکلام شاعر تسلیم کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی حالات زندگی کے بارے میں اہل سیر بالعموم خاموش ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچپن سے جوانی تک کا زمانہ بنی غطفان کے علاقے میں گزرا۔ اس دوران میں وہ اپنے والد اور دوسرے بزرگوں کی نگرانی میں شعر و شاعری کی مشق کرتے رہے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیانہ فنون میں بھی تربیت حاصل کی تھی اور ایام جاہلیت میں اپنے قبیلے کی لڑائیوں میں بھی حصہ لیا کرتے تھے۔ بنو مزنیہ کی قریش، بنوتے اور خزرج کے خلاف جو لڑائیاں ہوئیں، کعب ان میں اپنے قبیلے کی طرف سے شریک تھے۔
اور رجزیہ اشعار پڑھ پڑھ کر اپنے جوانوں کو لڑائی پر ابھارتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ زہیر نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑے عرصے بعد وفات پائی تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا درد انگیز مرثیہ کہا کہ جو سنتا تھا بے اختیار چشم پر آب ہو جاتا تھا۔ جس زمانے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کی شہرت نجد سے نکل کر عرب کے دور دراز گوشوں تک جا پہنچی تھی، اسلام کے نور ہدایت نے بھی عرب کے گوشے گوشے کو منور کرنا شروع کر دیا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک بھی دعوت حق کی آواز پہنچی، لیکن وہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری کے بعد دونوں بھائی اپنے وطن سے نکل کر مقام ابرق الاضاف میں آئے۔ یہاں جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم یہیں ٹھہرے رہو اور اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرو، میں ذرا یثرب جا کر صاحب قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کرتا ہوں کہ وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا اور ارشادات مقدسہ سے ایسے متاثر ہوئے کہ بلا تعمل سعادت اندوز اسلام ہو گئے اور مدینہ منورہ ہی کے ہو رہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور مدینہ منورہ میں مستقل اقامت کی اطلاع ملی تو سخت غضبناک ہوئے اور حالت غیظ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چند گستاخانہ اشعار کہہ ڈالے اور مدینہ جانے والے ایک شخص کے ذریعے یہ اشعار حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمع رسالت کے پروانے بن چکے تھے۔ وہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے بھرے دل کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان اشعار سے مطلع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت سے بڑی تکلیف پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کعب کو دیکھے اس کو قتل کر دے۔ بعض ارباب سیر نے یہ رائے ظاہر کی ہے اور اپنی رائے کے حق میں دلائل بھی دیے ہیں کہ صرف یہ گستاخانہ اشعار ہی حضرت کعب کے واجب القتل قرار دیے جانے کا سبب نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس کے کچھ اور اسباب بھی تھے۔ وہ یہ کہ کعب ابرق الاضاف سے مکہ چلے گئے اور قریش مکہ کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ وہ اپنے اشعار میں مسلمانوں کی حجب کرتے اور مشرکین کو اہل حق کے خلاف مشتعل کرتے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے ابرق الاضاف میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور اسی مقصد کے لیے جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا تھا۔ لیکن جب جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور یہ سازش تشت از بام ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب کا خون مباح کر دیا۔ بیشتر روایتوں سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے فوراً بعد اواخر 6 ہجری میں پیش آیا، لیکن ابن حشام کا بیان ہے کہ یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ طائف سے مراجعت کے بعد 8 ہجری میں پیش آیا۔ بہر صورت حقیقت حال کچھ بھی ہو، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد دونوں بھائیوں کی راہیں مختلف ہو گئیں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ حق کے جانباز سپاہی بن گئے اور کعب نے اسلام کی مخالفت کو اپنا شعار بنا لیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو غزوات پیش آئے، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف حاصل کیا اور ہر غزوے میں اپنی سرفروشی کے جوہر دکھائے۔ ان غزوات میں انہوں نے حق کی حمایت میں نہایت پرزور اشعار بھی کہے، جن کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک اچھے شاعر ہی نہیں تھے بلکہ اسلام کی محبت بھی ان کے روئے روئے میں سرایت کر گئی تھی۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ طائف سے فارغ ہو کر واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر کعب کو اطلاع دی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنتی کے 2-4 دشمنان حق کے سوا باقی سب اہل مکہ کو بخش دیا ہے۔ قتل ہونے والوں میں ابن خطل بھی تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہجویہ اشعار کہا کرتا تھا۔ دوسرے 2 حجب گو ہیرا بن ابی واہب اور ابن زبارہ مکہ سے بھاگ کر یمن میں پناہ گزین ہوئے، تاہم ابن زبارہ تائب ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی بخش دیا۔ تمہاری جان بھی اس صورت میں بچ سکتی ہے کہ تم میرا خط ملتے ہی سعادت اندوز اسلام ہو جاؤ اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی سابقہ خطاؤں پر ندامت کا اظہار کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم بڑا وسیع ہے، وہ خطا کاروں سے درگزر فرماتے ہیں۔ کعب کو حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط ملا تو انہوں نے بھائی کے مشورے پر ابتدا میں عمل نہ کیا اور مختلف قبیلوں میں پناہ لینی چاہی، مگر کوئی قبیلہ انہیں پناہ دینے پر آمادہ نہ ہوا، حتیٰ کہ اپنے قبیلے بنو مزنیہ نے بھی انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کی آنکھیں کھلیں اور انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس تھامنے ہی میں عافیت نظر آئی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ کعب کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا سبب وہ اشعار تھے جو حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھ کر بھیجے۔ یہ اشعار جو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخانہ اشعار کے جواب میں تھے، سیرت ابن حشام میں نقل کیے گئے ہیں۔ ترجمہ: کون شخص کعب کو جا کر میرا پیغام دے گا اور اس سے پوچھے گا کہ جس دین کی تم مذمت کرتے ہو اس میں آخر کیا خرابی ہے؟ وہ دین تو سراسر بلائی ہے، نجات کی طرف لے جانے والا صرف اللہ کا راستہ ہے، لات اور عزا کے راستے نہیں۔ اگر نجات اور سلامتی چاہتے ہو تو اللہ کے راستے پر چل کر حاصل کر لو۔ وہ دن یقیناً آنے والا ہے جب پاک باز اور پاک نفس مسلمان کے سوا کوئی نجات حاصل نہ کر سکے گا۔ زہیر کا دین بے حقیقت تھا اور اسی طرح ابی سلمہ کا دین بھی مجھ پر حرام ہے۔ اسلام کے بارے میں شرح صدر ہونے کے بعد کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا، جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر بٹھایا، پھر اپنے قیاس اور قرینے یا خاص علامتوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر بیٹھ گئے۔ پہلے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر یوں عرض پیرا ہوئے: یا رسول اللہ، میں کعب بن زہیر ہوں اور امان کی التجا کرتا ہوں۔ ابن حشام نے علامہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب لوگوں کو علم ہوا کہ امان طلب کرنے والا وہی کعب بن زہیر شاعر ہے جس کا خون حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدر کر دیا ہے، تو ایک انصاری نے آگے بڑھ کر ان کو قتل کرنا چاہا اور اس مقصد کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں، کعب تائب ہو کر آیا ہے، اب اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ اب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرور اور مطمئن ہو گئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قصیدہ کہا ہے، اگر اجازت ہو تو پیش کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، تم اپنے اشعار سناؤ۔ اب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ذوق و شوق اور جوش و خروش سے اپنا وہ مارگا ارا قصیدہ پڑھنا شروع کیا جس نے تاریخ میں قصیدہ بانت سعاد کے نام سے شہرت پائی، اور کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہرت عام اور بقائے دوام کے دربار میں قابل رشک جگہ دلائی۔ یہ قصیدہ 58 اشعار پر مشتمل ہے اور اس کا مطلع یہ ہے: ترجمہ: سعاد مجھ سے جدا ہو گئی، اس لیے میرا دل اب مریض ہے
اور وہ ایسا غلام اور قیدی ہے جسے قید عشق سے کوئی فدیہ دے کر بھی رہائی دلانے والا نہیں۔ قصیدہ پڑھتے ہوئے جب وہ ان اشعار پر پہنچے، ترجمہ: مجھے خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، حالانکہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عفو کی امید ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ یہ اشعار غور سے سنو۔ بعض روایات کے مطابق اسی موقع پر اور بعض کے مطابق جب قصیدہ ختم ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر جو اوڑھی ہوئی تھی اتار کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ڈال دی۔ یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دنیا جہاں کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ تھیں۔ جب تک وہ حیات رہے انہوں نے اس بردہ شریف کو سینے سے لگا کر رکھا اور تنگدستی کے باوجود کسی قیمت پر بھی اس کو جدا کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک کو 10,000 درہم میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدنا چاہا، لیکن انہوں نے اس متاع عزیز کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عقبہ نے یہ بردہ شریف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 40,000 درہم میں فروخت کر دی۔ بنو امیہ کے بعد یہ ردائے مبارک خلفائے بنی عباس کو وراثتاً ملی۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سقوط بغداد کے بعد جب تاتاریوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا تو یہ بردہ شریف گم ہو گئی، لیکن بعض دوسرے مورخین نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ عباسی خاندان کے جو افراد تاتار گردی سے بچ رہے تھے وہ اس ردائے مبارک کو اپنے ساتھ پہلے شام اور پھر مصر لے گئے۔ مشہور مملوک فرمانروا الملک الظاہر بیبرس نے مصر میں خلافت عباسیہ کا احیاء کیا تو عباسی خلفاء اس ردائے مبارک کو خاص موقعوں پر اوڑا کرتے تھے۔ ترکوں نے مصر کی مملوک حکومت کو ختم کیا تو یہ بردہ شریف قسطنطنیہ منتقل ہو گئی اور آج بھی استنبول میں سلطان محمد فاتح کے تعمیر کردہ محل توپ کاپی کے کمرہ نمبر 12 میں ایک طلائی صندوق میں محفوظ ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت کے آغاز 42 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا سچا عشق مصطفیٰ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔